لیکن آج سر سے لے کر پاؤں تک عمران نیازی اور اس کی کابینہ کے وزراء اور دیگر ان کے دوست احباب کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آج وہ ایک ٹھیکے کی بات نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے سارے ٹھیکے ہمیں دیں، یہ سارے کام ہم کریں گے، یہ ساری کمائی جو ہے وہ ہم نے کرنی ہے۔ آج جو کرپشن کی سطح ہے، وہ چاہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہو یا آپ جا کر عام جہاں جہاں کام ہو رہا ہے لوگوں سے پوچھیں کہ کس قدر کرپشن پی ٹی آئی کے لوگ کر رہے ہیں۔ اچھا جی، احتساب کا تو حال آپ کو پہلے ہی پتا تھا، کیونکہ کے پی میں احتساب کمیشن ان لوگوں نے اپنے ہی دور حکومت میں پچھلے دور میں بند کر دیا تھا، تو احتساب کا نعرہ تو ان کا جھوٹا تھا۔ لیکن حیرت یہ ہے کہ یہ لوگ کرپشن مٹانے کی بات کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان میں تاریخی کرپشن کی ہے۔ آج پاکستان میں تاریخی کرپشن ہو رہی ہے، ریکارڈ توڑ چکے ہیں۔ اچھا جی، اب نیب کی کارکردگی دیکھیں تو وہ خاموش ہے۔ نیب کیوں خاموش ہے؟ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کل ہی کی خبر ہے کہ وہ جو کیانی صاحب ہیں، عامر کیانی اور پرویز کھٹک، دونوں کے اوپر نیب انکوائری بند کر دی۔ ایک پر ادویات کی تھی، ایک پر معلم جبہ کی تھی۔ دونوں حضرات کے اوپر نیب نے انکوائری بند کر دی۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ نیب کے اوپر بھی کوئی جادو کیا جا رہا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو یہ غلط نہیں ہے، کیونکہ کسی نے ابھی یہ کہا بھی تھا کہ اگر جادو ہی سے ملک کو چلانا ہے اور جادو ٹونے سے ہی کام چلانا ہے تو قوم کا پیسہ اتنی بڑی کابینہ پر کیوں ضائع کیا جا رہا ہے، یہ کسی نے کہا تھا، اور یہ بات غلط نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد گھر میں بھی جھگڑا ہو گیا تھا اس بیان پر۔ لیکن حالت بہت خراب ہے۔ بجلی کی قیمت میں جو اضافہ کل ہوا ہے اس کو پاکستان پیپلز پارٹی مسترد کرتی ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں جو اضافہ اس سے ایک روز قبل ہوا ہے اسے پاکستان پیپلز پارٹی مسترد کرتی ہے۔ 13 مرتبہ اس دور میں پیٹرول کی قیمت اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، 13 مرتبہ۔ بلکہ مجھے تو کسی نے بتایا کہ کچھ شرپسند عناصروں نے یہ خبر جب پھیلا دی کہ جی چینی کی قیمت جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت سے تجاوز کر گئی ہے، تو ہمارے وزیر اعظم کو یہ بات گوارا نہیں گزری، اور راتوں رات انہوں نے پیٹرول کی قیمت بڑھا کر یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان میں چینی کی قیمت سے زیادہ ہے پیٹرول کی قیمت۔ تو یہ پیٹرول اور چینی کی قیمتوں میں جس طریقے سے مقابلہ کر رہے ہیں اس سے عوام جو ہے اس کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں اور عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ عمران خان نے کہا تھا وہ چیخیں نکالے گا، اور یہی چیخیں نکل رہی ہیں۔ تبدیلی کے نام پر پاکستان میں تباہی آ چکی ہے، پے در پے روز تباہی کا ایک اعلان ہم سنتے ہیں۔ اچھا جی، بل پھاڑنے کی باتیں عمران خان خود کرتے تھے کہ بجلی کے بل پھاڑ دیں، یہ بل بہت مہنگے ہو چکے ہیں۔ اور یہی عمران خان جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی تھی تو یہ عمران خان کہتا تھا کہ جب پیٹرول کی قیمت بڑھے تو سمجھ لو کہ حکمران چور ہے۔ اس حساب سے آج پاکستان کا سب سے بڑا چور عمران خان ہے، پاکستان کا سب سے بڑا چور عمران خان ہے۔ عمران خان نے ملک کی معیشت کا دیوالیہ نکال دیا ہے، اور یہ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج پاکستان میں اگر کوئی ایک وقت کی روٹی کھا لیتا ہے تو دوسرے وقت اسے روٹی ملے گی یا نہیں ملے گی اسے پتہ نہیں۔ آج ایک آدمی جسے گھر چلانا ہے اس کے حالات یہ ہیں کہ اگر وہ بچے کی فیس دیتا ہے تو بیوی کا علاج نہیں کرا سکتا، اگر بیوی کا علاج کراتا ہے تو بچوں کو پڑھا نہیں سکتا، بیٹیوں کی شادیوں کی فکر لوگوں کو کھا رہی ہے۔ لیکن یہ عمران خان کہتا ہے کہ سکون صرف قبر میں ملتا ہے۔ بہت سارے کچے چٹھے ہیں یہاں پہ، حساب بھی میں نے، چینی جو اب 150 روپے کلو مل رہی ہے، کھانے پینے کی اشیاء تو ہماری پہنچ سے باہر ہیں۔
अद्वियात की कीमतों में 500% का इजाफा हम सब ने देखा है। गुज़िश्ता 3 बरसों में 500% का इजाफा अद्वियात की कीमत में। हेल्थ कार्ड के नाम पर मजाक किया जा रहा है। जब आपने दवाओं की कीमतें 500% बढ़ा दी, कौन सा हेल्थ कार्ड कवर करेगा? आपको अगर कोई रिलीफ देनी है तो अद्वियात की कीमतें कम कीजिए जनाब। सब्सिडी कहते हैं, तो कहां है वो सब्सिडी? किधर दे रहे हैं आप सब्सिडी? बम्पर क्रॉप का ऐलान करते हैं और गंदम और चीनी आपको इंपोर्ट करनी पड़ जाती है। सब्सिडी की बात करते हैं तो पेट्रोल बढ़ जाता है, चीनी बढ़ जाती है, तेल कुकिंग ऑयल बढ़ जाता है, घी बढ़ जाता है। अच्छा जी, बाहर मुमालिक की बड़ी मिसालें देने का शौक है इमरान खान को, बड़ा शौक है जी। अमेरिका की मिसाल, यूके की मिसाल, और जो मिसालें हमने सुनी है वो उससे भी होश जो है वो हम गवा बैठे हैं। अब जो मिसालें देते हैं वो एक नाकाम कोशिश है, क्योंकि हकीकत कुछ और है। अब अमेरिका की मिसाल दी जनाब ने। अमेरिका में घंटे के हिसाब से लोगों को तनख्वाहें मिलती हैं। हाँ, महंगाई हुई है, अमेरिका में भी महंगाई हुई है, लेकिन अमेरिका में जहां महंगाई हुई है वहां 1 घंटा लोगों को $15 मिनिमम वेज दी जा रही है। $15। इसके लिए कानून साजी की गई। वहां $15 पर आवर मिनिमम वेज है। इससे ज्यादा भी मिले किसी को तो कोई एतराज नहीं होता, लेकिन मिनिमम ये देनी है। तो अगर $15 घंटे के हिसाब से आप लगाते हैं तो सालाना जो है तकरीबन $50,000 वहां पर एक शख्स कमाता है। $50,000। उसके मुकाबले में पाकिस्तान के अंदर $1,300 साल का एक शख्स कमा रहा है। $1,300। आप खुद अंदाजा लगा रहे, कहां $50,000 और कहां $1,300, और आप हमें अमेरिका की मिसालें देते हैं। आप अपने ऑफिशियल में मुकीम वीडियो चलाकर यहां भूखे तड़पते पाकिस्तानियों का मजाक उड़ाते हैं। बहुत अफसोस की बात है, अफसोस का मुकाम है। और कहीं चुल्लू भर पानी मिले तो इनको वही करना चाहिए जो मुहावरा बनता है इन पर। अच्छा जी, अब इन्होंने मिसाल जो इमरान खान ने एक और झूठा दावा किया, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। हिंदुस्तान की मिसाल दी गई जी। हिंदुस्तान में जो रुपया है वो तो बहुत तगड़ा है। पाकिस्तान का रुपया इस वक्त कमजोर तरीन हालत में है। तारीख में इतना कमजोर पाकिस्तान का रुपया नहीं हुआ। हिंदुस्तान का रुपया आज तगड़ा है। डॉलर के सामने क्या कीमत है पाकिस्तानी रुपए की और क्या कीमत है हिंदुस्तानी रुपए की, ये भी आप गूगल कर ले इमरान खान। अगर आप गूगल नहीं कर सकते तो अपने साथ जो आपकी जो दिन रात बेजा तारीफें करने वाले चमचे हैं उनको बोले गूगल खोल के आपको ये बता दें कि हिंदुस्तान में कितने रुपए देके $1 मिलता है और पाकिस्तान में कितने रुपए देकर $1 खरीदा जाता है। तो पहले पाकिस्तान का रुपया तगड़ा करो जैसे हिंदुस्तान का रुपया तगड़ा है। और अगर हिंदुस्तान से आप मुतासिर हैं इतने ज्यादा, तो पेट्रोल प्राइस के हवाले से आपने बहुत दिखाया कि आप बड़े मुतासिर हैं और आप जो चालाकी करते हैं आपको लगता है कौम नहीं समझती। अगर आपने हिंदुस्तान के पेट्रोल की प्राइस को पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करके दिखाया है तो फिर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी, और उसमें सबसे बुनियादी चीज है तनख्वाह। सबसे बुनियादी चीज है तनख्वाह। आप यहां पर जो 1800 रुपए कमाने वाला और 1800 रुपए हिंदुस्तान में कमाने वाला 90 रुपए का पेट्रोल पर लीटर लेगा, लेकिन आपका 1800 रुपए कमाने वाला 145 या 146 रुपए का पेट्रोल पर लीटर लेगा। फर्क साफ जाहिर है, फर्क साफ जाहिर है। वहां की तनख्वाहें उनकी करेंसी में होती हैं भाई, यहां की तनख्वाहें हमारी करेंसी में होती हैं। या तो हमें हिंदुस्तान की करेंसी में पे करना शुरू कर दो, या तो हमें उतना ही दो, कन्वर्ट करके तनख्वाहों को भी कन्वर्ट करो। क्यों नहीं तनख्वाहों को कन्वर्ट करके बात करते? क्यों सिर्फ रुपयों को कन्वर्ट कर कर एक गोरख धंधा आपने लगाया हुआ है?
یہ جس طریقے سے آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں جھوٹ بول کر، لوگ گمراہ نہیں ہوں گے. یہ میڈیا ہے، آپ لوگ چلائیں، آپ لوگ دکھائیں کہ یہ اگر وہاں کی منیمم ویج، یہاں کی منیمم ویج، اور پھر کنورٹ کریں اور پھر ضرورت کی جو اشیاء ہیں ان کی فہرست لگائیں. ایک کسی سے میں نے آج امریکہ میں بات کی، میں نے کہا بھائی بتاؤ بڑی مہنگائی ہے وہاں پر، تو لوگ ویڈیو بنا کے بھیج رہے ہیں، آپ بتائیں. کہتے ہیں جی کون مہنگائی ہے؟ پاکستان سے مہنگائی کا کوئی مقابلہ نہیں. پاکستان میں جو مہنگائی ہے اس سے وہ توبہ کر رہے ہیں. وہ امریکہ میں لوگ جو یہاں بھی آ جاتے ہیں کبھی کچھ ایک آدھ مہینہ گزارنے، میں ان کی بات کر رہی ہوں. وہ کان پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ جی امریکہ میں 2-4 سینٹ بڑھے ہیں لیکن ابھی بھی ہم خرید سکتے ہیں. پاکستان کا حال ہم سمجھ سکتے ہیں کتنا برا ہے، کیونکہ ہم یہاں کی مہنگائی بھی دیکھ رہے ہیں اور وہاں کی بھی ہم بھگتا چکے ہیں. اچھا جی، یہ تو آ گئی جی آمدنی کی بات. آپ اگر فلاحی ریاستوں سے خود کو کمپیئر کرتے ہیں عمران خان صاحب، تو آپ فلاحی ریاستوں کے اندر دی جانے والی ریلیف پر غور کیجئے، فلاحی ریاستوں کے اندر منیمم ویج پر غور کیجئے، فلاحی ریاستوں کے اندر سالانہ آمدنی پر غور کیجئے، اور پھر لوگوں کو چونا لگائیے اور بے وقوف بنائیے تو بنتا ہے. لیکن اس طرح چونا نہیں لگانے دیں گے ہم آپ کو. اب میں نے جیسے کہا کہ پر کیپٹا انکم، مہنگائی کی شرح، ڈالر کا جو ریٹ ہے اس کو آپ کمپیئر کر کے دیکھ لیجئے. لیکن آج عمران خان نے ملک کا کیا حشر کیا ہے؟ عمران خان نے ملک کا، اس کی معیشت کا، اس کے تعلیمی نظام کا اور اس کی سیکیورٹی کی سچویشن کا جو چہرہ ہے وہ بگاڑ دیا ہے. اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پنجاب کے اندر 12 پولیس اہلکار شہید ہوئے لیکن کوئی حساب نہیں، کوئی حساب نہیں. وہ 12 پولیس اہلکار جو وردی میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے وہ اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے لیکن کوئی حساب نہیں. کوئی ان کے خون کا حساب لے گا یا نہیں؟ ہمارے لوگ شہید کر دیے جاتے ہیں، ہمارے لوگ خواہ وہ وردی میں ہو یا سویلین کپڑوں میں ہو، جب وہ شہید کیے جاتے ہیں اور جن لوگوں کے ہاتھوں پر ان کا خون ہوتا ہے ان کو معاف کرنے کا اعلان عمران خان ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں کرتے ہیں. اس سے بڑا المیہ اس ملک کا کیا ہو سکتا ہے؟ نہ اس ملک کی پارلیمنٹ کو پتا ہے، نہ اس ملک میں موجود دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو علم ہے کہ ان لوگوں کو معاف کرنے کی منصوبہ بندی پر کام کیا جا رہا ہے. اس کا اعلان، اور وہ بھی کسی لوکل چینل کے سامنے نہیں ہے یہ اعتراف ہوا، یہ بات کھلی تو کسی بین الاقوامی ٹیلی ویژن چینل کے اینکر کے سامنے، جو کہ یہ بات سن کر خود بھی ہکا بکا رہ گیا. اچھا جی، اب حالت یہ ہے کہ اسمبلی کی تو شکل انہوں نے بگاڑ کے رکھ دی ہے. اسمبلی ان سے چل نہیں رہی. میں قومی اسمبلی میں ہوں، آپ خود قومی اسمبلی کی کارروائی دیکھتے ہیں، روز کی بنیاد پر کورم پوائنٹ آؤٹ ہوتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ جب بزنس لاتی ہے تو اس کا کام ہے کہ اپنے اراکین کو بھی لائے. حالت یہ ہے کہ جو پچھلی اسمبلی کا سیشن ہوا اس میں عمران خان صاحب آ گئے کہ جی لوگوں کو لاؤ، ہاؤس ہے اس لیڈر انہوں نے قومی اسمبلی سے حاصل کی تو انہوں نے میٹنگ بلا لی. 178 لوگ جو تھے وہ آنے تھے، جس میں سے 120 کے قریب لوگ آئے، باقی لوگ غائب تھے. یہ حالت ہو گئی ہے عمران خان کی. وہ کہتے ہیں نا پلے نہیں تیلا تے کر دیے میلا میلا، تو یہ اس بنیاد پر سیشن بلاتے ہیں، پلے کچھ نہیں ہے اور باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم لیجسلیشن کے لیے آ رہے ہیں. بھائی لیجسلیشن کے لیے آ رہے ہیں تو لکھی بھی آپ نے، پڑھی بھی آپ نے، ریلیف بھی آپ اپنے منسٹرز کو دے رہے ہیں لیجسلیشن کے تھرو، تو بندے بھی اپنے لے آئے. آپ بندے بھی اپنے لے آئے. آپ نے سلیکٹ ہونا ہے نا دوبارہ، جس کے لیے آپ ای وی ایم مشینز کی بات کرتے ہیں، تو بندے اپنے لائے نا. کیونکہ اس دھاندلی کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے، کسی صورت ہم اس دھاندلی کو سپورٹ نہیں کریں گے. لہٰذا وہی بات ہے کہ اگر پلے کچھ نہیں ہے تو بیٹھ کر اپوزیشن سے بات کرو، کیونکہ اگر کوئی قانون اس ملک میں لانا ہے
جو عوام کے لیے بھی اچھا ہے تو آپ کو کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کی. لیکن چونکہ دال میں کچھ کالا ہے, آپ کی داڑھی میں تنکا ہے, لہٰذا آپ اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھتے, اور آپ کہتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے کیونکہ وہ کرپٹ ہے. ارے بھائی, کرپشن کی تو پوری فہرست آپ کے لوگوں کے حوالے سے ہے, موجود ہے, لیکن جو نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے وہ کام ہی نہیں کرنے دیتا نیب کو. آپ کے اوپر کاروائی ہی نہیں ڈلتی, آپ کے اوپر ہاتھ تو دور کی بات ہے, آپ کی طرف تو نیب دیکھنا بھی نہیں چاہتا, آپ کی طرف تو رخ ہی نہیں ہے نیب کا. خورشید شاہ کو 2 برس رکھ لیتے ہیں, اس پر کچھ ثابت نہیں ہوتا. ہاں, ان کی لازمی ہے, کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ان کی ریپوٹیشن خراب ہو, ان کی پگڑی اچھالی جائے, لیکن عزت اور بےزتی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, عمران نیازی کے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ شخص باعزت اپنی بیل لے کر آیا ہے اور وہ فیس کرے گا اپنے تمام کیسز کو, اور اسی طریقے سے پیپلز پارٹی سے منسلک تمام لوگ جن کو نیب کے ذریعے وکٹمائز کیا جا رہا ہے وہ فیس کریں گے, قانون کو فیس کریں گے. اور اگر قانون دوسروں کو نہیں پکڑے گا تو ہم کہیں گے, اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی کہا ہے اپنی ججمنٹ میں کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے نیب کے ذریعے. نیب صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ٹول ہے, یہ صرف پیپلز پارٹی نہیں کہتی, یہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے ججمنٹس ہیں, ان کی آبزرویشنز ہیں جو اخبارات میں بھی شائع ہوئے ہیں, کسی سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ہاں جی, تو حالات جس طریقے کے ہیں, IMF کی غلامی میں عمران خان مصروف ہیں, اور ملک کا سودا اس قدر IMF کے سامنے وہ کر چکے ہیں کہ اب وہ روز IMF کی جو ڈیمانڈز ہے وہ پوری کرتے ہیں. وہی IMF جہاں وہ جانا پسند نہیں کر رہے تھے, اس کے بدلے وہ خودکشی کو ترجیح دے رہے تھے. خودکشی تو بہت دور کی بات ہے, آج تو IMF کے سامنے عمران خان لیٹ چکے ہیں, اور جو IMF کا ایجنٹ اسٹیٹ بینک پر بٹھایا گیا ہے وہ جو کہہ رہا ہے وہ کیا جا رہا ہے. مطلب اس شخص کی اتنی ہمت دیکھیے اور اتنی ڈھٹائی دیکھیے کہ وہ بیٹھ کر یہ بھی جسٹیفائی کر رہا ہے کہ آج 171 پر ہی ہے نا کہ بڑھ گیا, اس سے بھی زیادہ 171 ہے, مشکل ہے بتانا, مشکل ہے. 171 روپے کا $1 وہ بیٹھ کے جسٹیفائی کر رہے کہ اس سے پاکستان کو فائدہ ہے. اگر اس سے پاکستان کو فائدہ ہے تو عمران خان اپوزیشن کے وقت میں کیوں دھاڑے مار مار کے یہ تقریر کرتے تھے کہ اگر ڈالر 1 پیسہ, روپے میں 1 پیسہ بھی اضافہ ہوتا ہے ڈالر کی قدر کے مطابق تو 500,000 ارب کا نقصان ہوتا ہے. تو یہ 500,000 ارب کتنے بن گئے جب سے یہ آئے ہیں, اور پے در پے جو ڈالر میں روپے کی قدر میں اضافہ ہو رہا ہے, یہ کتنے ہزار ارب ڈالر بن گئے. یہ تو عمران نیازی ہمیں بتائیں. میں کون سے ان کے سکینڈلز آپ کے سامنے رکھوں. اگر آپ سودے کی بات کرتے ہیں تو ابھی میں نے کیونکہ دیکھیں اب تو دیکھنا پڑتا ہے کہ آج آٹا کتنا ہے, 2 دن پہلے آٹا کتنا تھا, یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو اب جو قیمتیں سامنے آئی ہیں, اب یہ آئل, کوکنگ آئل 410 روپے کلو, ٹھیک ہو گیا. 3 دن پہلے یہ 370 روپے تھا. 3 دن پہلے وہ جو ریلیف پیکج اناؤنس ہوا تھا نا, اس سے پہلے یہ 370. اچھا, ریلیف پیکج اناؤنس ہونے سے پہلے گھی 360 مل رہا تھا. ریلیف پیکج اناؤنس ہونے کے بعد گھی کی قیمت 390 ہو گئی. انڈے تو اب ان کو مارنے کے لیے بھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کیونکہ انڈے بہت مہنگے ہیں. 200 روپے درجن ہے اور میں ان پہ ضائع نہیں کر سکتی. اگر انڈے سستے ہوتے تو میں یقیناً خریدتی, اسمبلی لے جاتی اور ان کو بتاتی کہ احتجاج کیا ہوتا ہے, لیکن انڈے بہت مہنگے ہو گئے, لہٰذا ہم یہ نہیں کر سکتے. اچھا جی, انڈے جو تھے وہ ریلیف پیکج اناؤنس کرنے سے پہلے 180 روپے کے تھے, آج 200 روپے کے ہیں. کیونکہ آپ لوگ بھی سودے کا تھیلا لے کے گھر سے نکلتے ہیں, لگ پتہ آپ کو بھی جاتا ہے. تو لگ پتہ آپ کو بھی گیا ہوگا ریلیف پیکج کے بعد کہ میاں اب آدھا درجن ہی لیں گے ہم, 100 روپے تک نپٹا لو. تو یہ حالت ہے. اب قیمتیں تو مرغی کی یہ بھی ہے 440 روپے ریلیف پیکج سے پہلے تھا. وہ جو تاریخی ریلیف پیکج اناؤنس ہوا نا, ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر, اس کے بعد
470 रुपए मुर्गी हो गई। तो ये रेट्स तो आपको मिल जाएंगे, मार्केट में जाएंगे तो आपको अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान की मार्केट में चले जाएं भाई, अमेरिका को छोड़ दें, आप देखें आपके मुल्क में क्या हो रहा है। अच्छा जी, गुर्बत में इजाफा, बेरोजगारी में इजाफा, बिजली की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल चीनी की कीमतों में इजाफा, तबाही में इजाफा, इसके अलावा हमारे पास कोई खबर नहीं है। अगर इसके अलावा इमरान खान समझता है कि पाकिस्तान में कोई और खबर है तो फिर मेरा ख्याल है कि इमरान खान पाकिस्तान के हालात नहीं बताता। वो पाकिस्तान के ना हालात जानता है, ना उससे उसका कोई ताल्लुक है। रिलीफ पैकेज इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कह के दिया गया, और उस रिलीफ पैकेज में था क्या? सर्दियों में गैस नहीं, पेट्रोल मजीद महंगा होगा, पिछली हुकूमतें चोर थीं, दूसरे ममालिक हमसे ज्यादा महंगे हैं, इंग्लैंड में लोगों को चीजें नहीं मिल रही। अब बताओ उससे हमारा क्या वास्ता भाई? मीडिया को चाहिए कि लोगों को समझाए, और आप सबने घबराना नहीं है। यह था तारीखी रिलीफ पैकेज जो कि हमें दिया गया, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस मुल्क के अंदर जो हालात हैं और जिस किस्म का शख्स हम पर मुसल्लत है, ये मुल्क खतरे की तरफ रोज की बुनियाद पर जा रहा है। रोज खतरा बढ़ रहा है इस मुल्क के लिए, और ये जरूरी हो गया है कि इमरान खान को घर भेजा जाए, जिसके लिए आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है, आज भी हमारा ये यकीन है कि तहरीक अदम एतमाद जरूर होनी चाहिए इस नाअहल, नालायक सिलेक्टेड वजीर आजम और उसकी हुकूमत के खिलाफ। हम ये पहले भी कह रहे थे, हमें पता चला है कि कोई लॉन्ग मार्च का अनाउंसमेंट हो रहा है, लेकिन हमने उधर नहीं सुना कि कोई इस्तीफों की बात हुई है। लिहाजा इस्तीफों से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना, जो हमने पहले कहा था। अगर फ़र्क पड़ना है तो उस तहरीक अदम एतमाद से पड़ना है, जो एक तरीके से हमने इसी बरस मार्च में उनको दिखाई थी, जब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बावजूद नंबर्स ना होने के सेनेट का इलेक्शन जीते थे। अब वो 16 मेंबरान 17 मेंबरान उनके चोर थे या डाकू थे, लेकिन उन्हीं चोरों से उन्होंने फिर वोट ले लिया, झूठा सच्चा। तो कहने का मकसद लुबे लुबाब इसका ये है कि तहरीक अदम एतमाद के अलावा और कोई चारा नहीं है इस नालायक हुकूमत से छुटकारा हासिल करने का। मैं मुर्तज़ा वहाब साहब से कहूँगी कि वो भी पाकिस्तानियों की परेशानी जो फेस कर रहे हैं उस पर मज़ीद जो ऐड करें, और फिर आपके सवालात लेंगे भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।